نہیں کر پاتی ہے۔ جناب موسیٰ کی بہن نکلی اور نکلنے کے بعد دریا کے کنارے 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 سفر کرتی رہی، اور ایک مرتبہ منظر وہ آیا کہ ایک مرتبہ کیا دیکھا، فرعون ہے اور جناب آسیہ ہیں دریائے نیل کے کنارے بیٹھے ہوئے استراحت و آرام فرما رہے ہیں۔ ایک مرتبہ کیا دیکھا فرعون نے، ایک گہوارہ ہے، ایک صندوق ہے جو ساحل دریا کے کنارے آ رہا ہے۔ فرعون آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد چاہتا ہے دیکھے اس گہوارے میں، اس صندوق میں ہے کیا، اس گہوارے میں، اس صندوق میں ہے کیا۔ فرعون آگے بڑھا، صندوق کنارے آ رہا تھا، جیسے فرعون آگے بڑھا چاہا کہ صندوق کو آگے بڑھ کر کے اٹھا دے، گہوارہ پیچھے چلا گیا۔ پھر تھوڑی دیر جا کے بیٹھ گیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ گہوارہ ساحل کی کنارے آنے لگا۔ ایک مرتبہ پھر آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد چاہا کہ اس کو اٹھا لیا جائے، پھر پیچھے ہٹ گیا۔ تاریخ کہتی 3 مرتبہ یہ گہوارہ ساحل کی جانب آیا اور آنے کے بعد پیچھے ہٹ گیا۔ فرعون بڑھتا رہا، فرعون بڑھتا رہا، لیکن فرعون کے قبضے میں وہ گہوارہ نہ پایا۔ ایک مرتبہ جناب آسیہ بڑھی اور جناب آسیہ نے بڑھنے کے بعد فرمایا لاؤ میں بھی دیکھتی ہوں شاید میرے حوالے آیا ہے۔ جب جناب آسیہ آگے بڑھی، ایک مرتبہ وہ گہوارہ جو آ رہا تھا وہ ساحل کے قریب آیا۔ جناب آسیہ بڑھی، بڑھ کر کے گہوارے کو اٹھایا، کنارے لے آئی، اور لانے کے بعد جب گہوارے کو کھولا تو کیا دیکھا، اس میں ایک چاند جیسا بچہ پایا جاتا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ دونوں مرد اور عورت ہیں، دونوں زن و شوہر ہیں، دونوں میاں بیوی ہیں، لیکن جب میاں آگے بڑھ رہا تھا تو گہوارہ ساحل سمندر کے قریب نہیں آیا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ عجب نہیں پروردگار آواز دے، اگر ہم نے موسیٰ کو فرعون کے حوالے کر دیا ہوتا تو رہتی دنیا تک رکھنے والا لکھتا ایک فرعون جیسا انسان، وہ نبی خدا کو حیات دے رہا تھا، اسے بچا رہا تھا، اسے زندگی دے رہا تھا۔ میں نہیں چاہتا ہوں کسی نبی کی حفاظت میں کسی غیر کا ہاتھ آنے، کسی نبی کی حفاظت میں کسی غیر کا ہاتھ آنے پائے۔ میں کہوں گا پروردگار اس داستان کو قرآن میں تو نے جمع کیوں کیا؟ عجب نہیں اللہ آواز دے، میں نے اسی لیے محفوظ رکھا ہے تاکہ آگے آنے والے واقعات کی طرف تمہارے ذہن کو لے جانا چاہتا ہوں۔ جب موسیٰ کو کسی کافر کے حوالے نہیں کیا تو فخر موسیٰ کو کسی کافر کے حوالے کیا۔ ایک صلوات بے محمد دیہات کی زبان میں کہا جاتا کہ فرعون کا ماتھا ٹھنکنے لگا۔ کہیں ایسا نہ ہو یہ وحی والا ہو، کہیں ایسا نہ ہو یہ وحی ہو جو ہماری حکومت کا تختہ الٹ دے۔ لیکن جناب آسیہ نے فرعون کو سمجھایا کہ چھوٹا بچہ ہے، ابھی تو 4 دن کا بچہ ہے، یہ ہماری حکومت کے اوپر کیا اثر انداز کرے گا، اس کو لے چلیں گے، ہم اپنے گھر میں فرمان چڑھائیں گے، اس کو پالیں گے پوسیں گے، لہٰذا یہ بچہ ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ اب یہاں پر سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ آخر فرعون کے مکان میں جناب آسیہ کیا کر رہی ہے؟ فرعون کے مکان میں جناب آسیہ کیا کر رہی ہے؟ فرعون کے بارے میں سب کو پتا ہے، وہ خدا ہے، خدا کو نہیں مانتا، نبی کو نہیں مانتا، رسول کو نہیں مانتا، اور اس فرعون کے گھر میں جناب آسیہ ہیں جن کو پروردگار عالم نے قرآن مجید میں مومنہ کہا ہے۔ یعنی 2 چیزیں ایک جگہ پر جمع کر دیا، ایک طرف کفر ہے، ایک طرف ایمان ہے۔ عجب نہیں پروردگار آواز دے، ہماری مصلحتوں کو تم پہچان نہیں سکتے ہو۔ میں نے آسیہ کو فرعون کے گھر میں اسی لیے بھیجا ہے تاکہ موسیٰ کی زندگی کی حیات دینے کے بعد، موسیٰ کی زندگی کو بچانے کے واسطے، اگر آسیہ نہ ہوتی تو موسیٰ کی زندگی تمام ہو جاتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آسیہ کو فرعون کے گھر میں بھیجا جا سکتا ہے تو آگے چل کر کے اگر نبی مرسل کو حیات دینا ہو اور کسی ایرے گہرے کے گھر میں بھیجنے کی نوبت آ جائے تو ان کو بھی زندگی اور سلامتی عطا ہو جائے گی۔ ایک صلوات بھی محمد والے
اور ایک طرف بہن کا کردار۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دونوں نے اپنے کمال کو کہاں تک پہنچایا۔ اگر ہم قرآن مجید کی داستانوں کو پڑھیں تو قرآن مجید کی داستانوں کو پڑھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ بھائیوں نے بھائی کے ساتھ ہمیشہ بے وفائی کیا، بہن نے ہمیشہ اپنے بھائی کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے، وفاداری کیا ہے، اچھا برتاؤ کیا ہے۔ لیکن ایک گھڑی تو آ گئی جس جگہ پر آنے کے بعد اگر بھائی کا کردار دیکھا جائے تب بھی وہ بھی اعلیٰ ہوگا، اور اگر بہن کا کردار دیکھا جائے تو وہ بھی اس کی کوئی نظیر نہیں پائی جاتی۔ بھائی کا کردار دیکھنا ہے تو رہا تو بھائی، لیکن ہمیشہ اپنے کو غلام کہتا رہا، رہی تو بہن، لیکن ایک لمحے کے واسطے اپنے بھائی کو اپنے سے جدا نہیں دیتے۔ اب تاریخ کے اوراق کو میدان کربلا تک پہنچا دیں تاکہ اندازہ ہو جائے کہ بھائی ہونے کے بعد کیسا بھائی ہوتا ہے۔ اگر میدان کربلا میں جناب عباس نے اپنی وفاداری کا ثبوت نہ پیش کیا ہوتا تو قرآن کے اوراق کے اعتبار سے ہمیشہ بھائی کو بے وفا کہا جاتا، لیکن عباس نے قربانی دے کر کے بھائی کے دامن پہ لگے ہوئے ثابت کو ایسا پاک و پاکیزہ بنا دیا۔ اب جب کبھی بھی بھائی کا تذکرہ آتا ہے تو ہمیشہ وفاداری کے ساتھ آتا ہے، بے وفائی کے ساتھ نہیں آتا۔ ایک صلوات بھی محمد والے۔ دو چار منٹ اور آپ کا سر کرنا چاہتا ہوں اس حدیث سے متعلق جس میں پیغمبر اسلام نے اپنے چاہنے والوں سے مطالبہ کیا ہے کہ اپنی اولادوں کو 3 باتوں کی تربیت دو۔ پہلی بات حب نبی، اپنی اولادوں کے دل میں نبی کی محبت داخل کرو۔ ہمارا ماشاءاللہ سب کے سب محب نبی ہیں، ہمارا سب کے سب محب اہل بیت ہے، لیکن ایسی محبت اور ہے اور حقیقی محبت اور ہے۔ ہمارے پاس کیسی محبت ہے میں زیادہ اس کے اوپر اپنا وقت خرچ نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں تنہا اشارہ ہے اتنا گزارش کرنا چاہتا ہوں اگر ہم پیغمبر یا آل پیغمبر کو چاہتے ہیں یا ان سے محبت کرتے ہیں تو ان کے بارے میں ہمیں کچھ تو پتہ ہونا چاہیے۔ دوسروں کا مذاق اڑا کر گزر جانا آسان ہے، اپنے دامن میں منہ ڈال کر کے دیکھ لینا یہ بڑا مشکل بات ہے۔ ہر آدمی کو کہہ دیتا ارے وہ تو ایسے ہیں، دوسری قوم کا مذاق اڑانا ہوتا ہے نا تو ہر آدمی کہتا ہے ان کے یہاں یہ ہوتا ہے، ان کے یہاں وہ ہوتا ہے، ان کے یہاں ایسا ہوتا ہے، ان کے یہاں ویسا ہوتا ہے۔ آپ اپنے آپ بھی دھیان کے دیکھیے کہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے۔ میں یہاں پر امتحان لینا نہیں چاہتا، ورنہ اگر امتحان لینا چاہوں تو 2 منٹ میں پتا چل جائے گا کہ کتنے چاہنے والے ہیں پیغمبر کے باپ کا نام کتنے لوگوں کو معلوم۔ بچوں کو تو ہو سکتا ہے کہ معلوم ہو، انہیں دادا مکتب میں پڑھ رہے ہیں، بزرگوں کو جسارت کے ساتھ۔ پیغمبر نے فرمایا اپنی اولادوں کو دلوں میں میری محبت داخل کرو۔ اس کے بعد اگلے مرحلے میں فرماتے ہیں اہل بیت کی محبت کو اپنی اولادوں کے دلوں میں داخل کرو۔ تنہا لفظی طور پر علی کا محب ہونا اور ہوتا ہے، حقیقت میں علی کا چاہنے والا اور ہوتا ہے۔ ہم کتنا چاہتے ہیں؟ آج کے دور میں جو سب سے بڑی مشکل اور مصیبت اور آپ کی زبان میں کہا جائے سمسیا وہ یہی پیدا ہو گئی ہے کہ ہم اپنے اعتبار سے بہت بڑے مومن ہیں۔ اب اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ یہ آپ کے پاس ایمان آیا تو کہاں سے آیا، کس مدرسے میں پڑھا ہے، کہاں تعلیم حاصل کی ہے، کس اسکول میں پڑھا ہے، تو مدرسہ تو موجود ہے، پڑھنے والے نہیں ہیں۔ ہر جگہ جہاں کہیں بھی مدرسہ ہے ہر جگہ آپ جا کر کے اندازہ لگا لیجیے مدرسہ موجود ہے، پڑھنے والا نہیں ملے گا، اور اگر پڑھنے والا ملے گا تو وہی ملے گا جو غریبی ریکھا کے نیچے ہوگا۔
بعض مقامات پر مومنین کرام اتنی صاف گوئی سے کام لیتے ہیں کہ لگتا ہے ان کے اوپر قربان ہو جائے۔ صاف گوئی کیا ہوتی ہے؟ کبھی آپ کسی مدرسے کے دروازے میں کھڑے ہو جائیں گے اور کوئی محلے کا بزرگ اس بچے کو لے کے آ رہا ہے مدرسے پڑھانے کے لیے، آپ اس سے بڑھ کے آگے پوچھئے آپ اور مدرسے خیریت میں مدرسے آنے کا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے، کیوں مدرسے آپ آ رہے ہیں؟ تو سیدھا سیدھا جواب ہوتا ہے یہ بچے کو لے آیا ہوں، اتنا شریر ہے، اتنا بدماش ہے کہ پورا گاؤں اسے عاجز ہے یا نہیں؟ آپ کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ نہیں؟ آج تک مجھے 35 سال کے میں مدرسہ چلا رہا ہوں، آج تک مجھے کوئی باپ ایسا نہ ملا جو یہ کہتا کہ سب سے زیادہ ہمارا بیٹا یہ ذہین تھا لہذا میں نے چاہا کہ اسے مدرسے میں داخل کر دیا۔ اب اس کے بعد فریاد کیا ہوتی ہے؟ آپ نے کس بچے کو مدرسے میں داخل کیا ہے؟ ذہین، محنتی، پڑھا لکھا نہیں، بدماش، جو شریر ہے، جو بدماش ہے، جو جس سے ہر آدمی عاجز ہے، اس کو آپ نے مدرسے میں داخل کر دیا۔ اور یہی بچہ جب آگے بڑھا اور پڑھنے کے بعد کسی مرتبے پر پہنچ گیا تو آپ کہنے لگے آج کے مولوی بڑے خراب ہوتے ہیں۔ مولوی نہیں خراب ہوتے، آپ خراب ہیں۔ اگر مدرسے میں اچھے کو بھیجا ہوتا تو اچھا نکلتا۔ بقول بھائی راہل گاندھی کی کہ آلو ڈال کے سونا نہیں نکلتا ہے، لہذا آپ بدماش بچے کو مدرسے میں بھیجیں گے تو بدماش بچہ آگے جانے کے بعد کیا بنے گا؟ کسی کا مال لوٹے گا، کسی کا صاحب امام کھا جائے گا، کسی کا صاحب سادات کھا جائے گا، کسی کا اور مال کھا جائے گا، کوئی طریقہ اپنائے گا۔ اسے بھی اپنی جان پیاری ہے، اسے بھی اپنی مال پیارا ہے، اسے بھی مال چاہیے۔ لہذا یہ سارے اسباب جو ہمارے سماج اور معاشرے میں خرابیاں پائی جا رہی ہیں، اس خرابیوں کے ذمہ دار کہیں نہ کہیں ہم اور آپ بھی۔ کبھی کوئی ایک نوجوان تو ایسا پیدا ہوتا جو یہ کہتا کہ میرا بیٹا بہت زیادہ ذہین ہے، میں چاہتا ہوں مدرسے میں داخل کر دیا جائے۔ اب یہاں پر آنے کے بعد ایک جملہ اور گزارش کرنا چاہتا ہوں، مدرسے میں اگر خدا نخواستہ، مجھے یہاں کے بارے میں نہیں پتا ہے لہذا میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، اگر کہیں خدا نخواستہ کسی مدرسے میں مدرسے والے نے فیس مانگ لیا تو اس بستی کے غریبی ریکھا سے نیچے والے افراد کی اگر لسٹ بنانا ہو تو میرے ساتھ سے پوچھ لیجیے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ مدرسے میں بچے کا داخلہ کرا دیا، مہینہ پورا ہونے کے بعد ایک مرتبہ مولوی صاحب نے کہا بیٹا آج مہینہ پورا ہو گیا، ہم نے اماں ابا سے کہنا 50 روپے فیس بھیج دیں۔ کتنا بھیج دیں؟ 50 روپے۔ جیسی آگے بچے نے کہا آپ کا مولوی صاحب نے 50 روپیہ فیس مانگا ہے، لیکن مولوی صاحب کی یہ ہمت کہ ہم سے 50 روپیہ مانگے، یہ جرات ہم سے 50 روپیہ مانگے۔ میں اس نالائق سے پوچھنا چاہتا ہوں مولوی صاحب کو 50 روپیہ دینا تمہیں جو ہے گھرا گزرتا ہے؟ سرکاری اسکول میں، انگلش میڈیم اسکول میں ایک مہینے کی فیس 5000 دینے میں فخر و بہار کرتے ہو، اور وہاں ملتا کیا ہے؟ انگلش میڈیم اسکول میں ملتا کیا ہے؟ انگلش میڈیم اسکول میں آپ اپنے بچے کا داخلہ کرا دیجئے، آپ کا دین بھی چلا گیا، آپ کا مذہب بھی چلا گیا، آپ کا عقیدہ بھی چلا گیا، آپ کا نظریہ بھی چلا گیا۔ کیسے چلا گیا؟ جیسے بچے کو اسکول میں داخل کرایا، پہلا مرحلہ آتا ہے اسکول میں پریئر کا، اسے ترانہ کہا جاتا ہے۔ کیا کسی اسکول میں، انگلش میڈیم اسکول میں کوئی اسلامی ترانہ پڑھایا جاتا ہے؟ اگر عیسائیوں کا ہے تو ان کی مشنری سے اسکول ہے تو وہاں پہلا ترانہ عیسائیت سے مربوط ہوتا ہے، ان کی تبلیغ ہوتی ہے، ان کی ترویج ہوتی ہے، وہ اپنے مذہب کا پیغام آگے بڑھاتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ پیسہ ہمارا حلال کا کمایا، اچھا کمایا، بہتر کمایا، اور دوسرے کی مذہب کی ترویج کے واسطے ہم نے پھینک دیا۔ کوئی کسی کو اعتراض پیدا نہ ہوا۔ مولوی صاحب نے 50 روپیہ مانگ دیا، ہر آدمی تھیوری پر بلا گیا ہے، اب تیرے الٹنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ ایک سلوات بھی محمد والے
ایک قدم اور آگے بڑھیں گے. جلد میں پہلی مرتبہ آیا ہوں, پتہ نہیں دوبارہ کب آنا نصیب ہو, لہٰذا جتنا یاد کر کے بغیر سنائے نہیں جاؤں گا. اور یہ یقین ہے کہ آپ بھی جانے والے سے بھی کھانا بعد میں ملے گا. ایک سوال دوں, بس ایک واقعہ اور آپ کی زحمت تمام. مدرسے میں پڑھانے کے بعد ہماری اولادوں کو کیا ملتا ہے, انگلش میڈیم اسکول میں کیا نہیں ملتا. انگلش میڈیم اسکول میں جہاں سے سبق شروع ہوتا ہے وہاں سے اے بی سی ڈی ای ایف, اس کا مذہب سے کوئی تعلق ہے, اس کا عقیدے سے کوئی تعلق ہے, اس کا دین سے کوئی تعلق ہے. ہندی میڈیم میں چلے گئے, کا کھا گا گا انگا وغیرہ پڑھایا گیا, اس کا دین سے کوئی پردہ ہے, کوئی رابطہ ہے نہیں ہے. لیکن جب مدرسے میں پڑھایا جائے گا تو معلم پڑھاتا ہے الف سے اللہ, بے سے بالٹی, تے سے دادیا, وہ ساری چیزیں پڑھائی جاتی ہیں. یعنی مدرسے میں پہلے مرحلے میں بچے کے ذہن میں اللہ کا تصور ڈالا جاتا ہے, پیغمبر کا تصور ڈالا جاتا ہے, ائمہ کا تصور ڈالا جاتا ہے. اور یہ تصورات دنیا میں بھی کام آنے والے ہیں اور آخرت میں بھی کام آنے والے ہیں. ایک سوال بھی ان معلمین قرآن کا مرتبہ کیا ہے جو مدرسوں میں قرآن اور دینیات وغیرہ پڑھاتے ہیں, ان کا مرتبہ اور درجہ کیا ہے. تاریخ کہتی ہے کہ سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے گھر میں غیر معصوم بچوں کے واسطے, معصوم کو پڑھانے والے کی ضرورت نہیں ہے, معصوم خود پڑھ کے آتا ہے, اس کو کوئی دنیا والا نہیں پڑھا سکتا ہے. غیر معصوم بچوں کو پڑھانے کے واسطے امام حسین نے ایک معلم قرآن کا انتظام کیا. توجہ چاہتا ہوں, ایک معلم قرآن کا انتخاب کیا گیا. امام نے ایک شخص کا انتخاب کیا جو آئے گا, بچوں کو پڑھائے گا دینیات قرآن وغیرہ. اور پہلا دن ابھی ہے, معلم قرآن گھر میں آیا اور آنے کے بعد جو کچھ ابتدائی آیات پڑھائی ہوں گی پڑھا دیا. اور جب اڑ کر جانے لگا تو امام حسین نے اس معلم قرآن کو روکا, کہا تھوڑی دیر انتظار کیجئے, میں بیت الشرف میں جا رہا ہوں, میں واپس آتا ہوں, میں آپ کو خدا حافظ کروں گا. پہلا دن پڑھانے والے نے پڑھایا اور اس کے بعد امام حسین گھر میں گئے. گھر میں جانے کے بعد ایک درہم و دینار سے بھری ہوئی تھیلی کو لیا اور لا کر کے پسے پردہ کھڑے ہوئے. امام سامنے نہیں آئے کہ ایسا نہ ہو کہ دونوں کے درمیان شرم و حیا حائل ہو جائے, لہذا امام سامنے نہیں آئے, پسے پردہ کھڑے ہو گئے. اور کھڑے ہونے کے بعد اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور اپنا ہاتھ آگے بڑھانے کے بعد اس معلم قرآن کو آواز دیا. جب وہ قریب آیا تو امام نے فرمایا اس تھیلی کو لے لو اور لے کر چلے جاؤ. اب تھیلی میں درہم و دینار کتنا ہی کم کیوں نہ رہا ہو, لیکن اس کی کوئی نہ کوئی مقدار تو رہی ہوگی نا. یہ فارمولہ ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے. یہ لوگ تو یہ فارمولہ تو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں کہ جتنی پھٹی پرانی نوٹ ہوتی سب درگاہ ہی میں ڈالی جاتی ہے. جو نوٹ نہیں چل رہی بازار میں, دکاندار نے لینے سے منع کر دیا ہے, اس کو درگاہ کے ڈبے میں, اس کو روضے کے ڈبے میں, اس کو مزار کے ڈبے میں, اسے کئی مسجد کے ڈبے میں اس کو ڈال دیا. اور ایسا چوڑا ہو کر ڈالتے ہیں, کہتے ہیں ان سے بڑا کوئی صاحب دولت نہیں ہے. بڑی پرانی نوٹ کو ڈبے میں ڈال دیا. لیکن امام حسین نے اس آنے والے کو دیا اور دے کر کے اسے رخصت کر دیا. اب تاریخ کہتی ہے کہ جو امام کی بات میں بیٹھنے والے تھے, جنہوں نے منظر کو دیکھا کہ آج پہلا دن, اور پہلے دن امام نے اس کو درہم و دینار کی بھری ہوئی تھیلی کو دے دیا. جب وہ چلا گیا تو امام بھی باہر آ گئے, چاہنے والے بیٹھے ہوئے تھے. ایک مرتبہ چاہنے والوں نے بڑھ کر آواز دی, مولا آپ نے اسے کیا دیا؟ امام نے فرمایا جو کچھ دیا وہ مال دنیا تھا, جو کچھ دیا وہ مال دنیا تھا. تو چاہنے والوں کا مولا اگر دینا ہی تھا تو 30 دن مکمل ہو جانے کے بعد دیتے.
مہینہ مکمل ہو جانے کے بعد دیتے تاکہ معلوم ہوتا اجرت ملی اسے. آج پہلے ہی نہیں دے دیا, پتہ نہیں آگے آئے یا نہ آئے, دوسرے دن آئے کہ نہ آئے, تیسرے دن آئے کہ نہ آئے. امام نے پڑھ کر امام کے چہرے پر ناراضگی طاری ہوئی, اور ایک مرتبہ امام کی پیشانی پر بھر پڑ گئے. امام نے فرمایا تم نے انصاف نہیں کیا, تم نے انصاف نہیں کیا. مولا ہم نے کیا کیا؟ امام نے فرمایا جو میں نے دیا ہے اور جو اس کے عوض میں اس نے ہمارے بچے کو دیا ہے, دونوں کا تم نے موازنہ نہیں کیا. جو میں نے دیا ہے پوری دنیا میں کام آنے والا ہے, اور جو اس نے ہماری اولاد کو دیا ہے وہ یہاں بھی کام آنے والا ہے. تمہیں یہ تو خیال پیدا ہو گیا کہ درہم و دینار کی بھری ہوئی تھیلی ہے, یہ خیال نہیں پیدا اس نے دیا کیا. کاش اگر ہمارے قوم کے بزرگ افراد بھی انہی باتوں کے اوپر توجہ کیے ہوتے کہ کوئی ایک معلم قرآن اگر بچے کو تعلیم قرآن دے رہا ہے تو ایک لمحے کے واسطے ہم نے یہ سوچا ہوتا اس معلم قرآن نے ہماری دنیا بھی آباد کر دیا, ہماری آخرت بھی آباد کر دیا. پیسہ تو ہاتھوں کا دھومن ہے, آج ہے کل فنا ہو جائے گا, آج ہے کل ختم ہو جائے گا, لیکن یہ تعلیم قرآن یہاں بھی کام آنے والی ہے اور وہاں بھی کام آنے والی ہے. ایک صلوات بھی محمد واحد. یہ قرآن کی تعلیم کی عظمت وہی لوگ جانتے ہیں جنہوں نے قرآن کو سینے سے لگایا ہے, ورنہ ہمارا صحیح معنوں میں قرآن مجید کی عظمت سے غافل ہے. اور اگر تجربہ کرنا ہے تو آپ پتہ لگا لیجیے کہ ہمارے گھروں میں کتنے گھروں میں قرآن ہے اور کتنے گھروں میں قرآن کھلتا ہے. ملنا تو ہر گھر میں مل جائے گا, لیکن کھلنے کے بعد سے اب تو 100 اور 40 بھی نہیں کھل پاتا ہے. یہ کوئی پڑھے لکھے ہی نہیں ہے, کسی نے تعلیم قرآن حاصل ہی نہیں کیا ہے, تو خالی مردے کو رخصت کرنے کے بعد یا مسافر کو رخصت کرنے کے بعد بغیر کھولے قرآن آ جاتا ہے. لیکن ہم اور آپ جس خانوادہ عصمت و طہارت کے ماننے والے ہیں, اس نے قرآن سے اپنے رابطے کو اتنا مضبوط رکھا کہ حسین نے بڑھ کر آواز دیا ہمارے یہاں قرآن حیات سے وابستہ نہیں ہے, جب تک زندہ رہیں گے تب تک ہی قرآن نہیں رہے گا, بلکہ اگر شہادت کے بعد ہمیں نوکے نیزہ پر چڑھا دیا جائے گا, نوکے نیزہ پر جانے کے بعد بھی اگر ہم کلام کریں گے تو تلاوت قرآن ہی کرتے نظر آئیں گے. عزادارو, بھائی اور بہن کا رشتہ بڑا مستحکم رشتہ ہے, بڑا عظیم رشتہ ہے, بڑا بابرکت رشتہ ہے. شاید یہ وجہ ہے جب حسین 28 رجب کو مدینے سے چل رہے تھے تو ایک مرتبہ بہن نے بڑھ کر آواز دیا تھا, اے بھیا میں تمہیں تنہا نہ جانے دوں گی, جہاں جہاں تم جاؤ گے وہاں وہاں تمہاری یہ بہن جائے گی. یہ مصیبتیں تم برداشت کرو گے وہ ساری مصیبتیں میں برداشت کروں گی. شاید یہی وجہ ہے جب حسین مدینے سے نکل رہے تھے تو ایک مرتبہ آواز دیا, بہن اگر میرے ہمراہ چلنا ہے تو جاؤ اپنے شوہر سے اجازت لے آؤ, اگرچہ میرے بابا نے پہلے سے اجازت لے رکھی ہے. علی نے جب فاطمہ کی جناب زینب کی شادی عبداللہ سے کیا تھا تو پہلی شرط رکھی تھی, عبداللہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ تمہارے ساتھ کر رہا ہوں, لیکن ایک شرط ہے, جب زینب اپنے بھائی کے ساتھ جانا چاہے گی تمہیں روکنے کا اختیار نہ ہوگا, لیکن اے زینب جاؤ اپنے شوہر سے اجازت لے کر آؤ. تاریخ کہتی ہے زینب نے رضا سر پہ ڈالا, بیت الشرف سے برآمد ہوئی, عبداللہ کے گھر میں آئی. ایک مرتبہ عبداللہ حالت حلالت میں پڑے ہوئے ہیں, بائیتی آ کر بیٹھ گئی. تھوڑی دیر کے بعد عبداللہ نے آنکھیں کھولا, کیا دیکھا بی بی بائیتی بیٹھی ہوئی ہے. عبداللہ چاہو گے, اے بی بی یہ بائیتی کیوں بیٹھی ہے؟ ایک مرتبہ زینب نے آواز دیا, اے عبداللہ تمہیں پتہ نہیں میرا باجایا حسین مدینے سے جا رہا ہے اور میں اپنے بھائی کے ہمراہ سفر کرنا چاہتی ہوں. عزادار عبداللہ فرماتے ہیں, اے بی بی آپ کے بابا نے پہلے سے اجازت لے رکھا تھا, اب منع کرنے والا کہو
اگر آپ جاننا چاہتی چاہتے جائے. عبداللہ نے جناب زینب کو اجازت دیا. زینب نے سر پر ردا ڈالا, گھر سے برآمد ہوئی. عبداللہ نے آواز دیا, اے بی بی تم تو جا رہی ہو, میں نہیں جا سکتا, لیکن یہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے انہیں اپنے ہمراہ نے دی جاؤ, اور میدان کربلا میں یہ قربانی کا مرحلہ ہے, میرے بچوں کو قربان کر دینا. عزادارو زینب چلی, یہ قافلہ مدینے سے چلا, بھائی اور بہن ساتھ ساتھ چل رہے, جگہ جگہ پر بہن اپنے بھائی کی نگرانی کر رہی ہے. لیکن تاریخ کہتی ہے جب 2 محرم کو حسین کربلا پہنچے, قیام لگا دیے گئے, ایک مرتبہ بیویوں کو اتارا گیا اور ایک مرتبہ زینب کو خیمے میں پہنچایا گیا. جناب زینب خیمے میں گئی, دل گٹرا, رات کی تاریکی آئی, جب کا سناٹا جاری ہوا, کسی کو دیکھا پوچھتے خیمہ پر بیٹھے, واہ حسینہ واہ مظلومہ, کہہ کر گریہ کر رہی ہے. حسین نے آواز دیا, اے بھئیا اے بھئیا یہ کس بھی آمان میں لائے ہو. حسین فرماتے, اے بہن نہیں پہچانا, یہ کوئی اور نہیں ہے, یہ میری ماں فاطمہ. جب سے ہم نے کربلا مدینہ چھوڑا, میری ماں میرے قافلے کے پیچھے پیچھے. یہ تو محرم ہے, 10 محرم کو حسین رخصت آخر کے بعد خیمے سے نکلے, در خیمہ پر آئے, کبھی دائنے دیکھا کبھی بائیں دیکھا, رک کر کے آواز دیا, اے میرے شیرو اے میرے جانبازو, تمہارا مولا سوار ہونا چاہتا ہے, کوئی سوار کرنے والا نہیں. ایک مرتبہ زینب نکل آئے, اے بھئیا اے میرے ماں جائے, گھبراؤ نہیں, اور زینب سوار کر دے. زینب پڑھی, اپنے ماں جائے کا بازو پکڑا, گھوڑے پر سوار کیا. میں کہوں گا بی بی آپ نے سوار تو کر دیا, لیکن جب حسین زمین پر آئے تو آخر کون ہوگا جو حسین کو سہارا دے. عجب نہیں آواز دے, بہن نے سوار کیا, ایک ماں کربلا کے بیاباں اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے, اے میرے لال کیا اسی دن کے لیے میں نے تمہیں پالا تھا. حسین کا گلا, شمر کا خنجر, فدائے کربلا میں آواز, الا قتل الحسین بکربلا, الا ذبح الحسین بکربلا. ایک ماں دعائی دیتی رہی, ایک بہن دلے زینبیہ پر کھڑی, اے پیسرے سار میرا ماں جایا ذبح ہو رہا ہے, اور تو کھڑا دیکھ رہا ہے. بھائی ذبح ہو رہا تھا, بہن دور سے ان مناظر کو دیکھتی چلی. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. الہی بحق الزہرا و ابیہا و